اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محفل، آج یہ ڈاکٹر عابد جاوید خان شیروانی ایڈوکیٹ کی کتاب ابلیس سے جفا کے حوالے سے میں دوسری تقریب میں شریک ہو رہا ہوں۔ دو افراد، دو اہل نظر گفتگو کر چکے، پروفیسر مشتاق مہر اور ڈاکٹر سہارنپوری۔ مشتاق صاحب نے بہت جزیات کے ساتھ یہ بتایا کہ اس کتاب کا متن کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں۔ جس خوبصورتی سے مشتاق مہر نے اس کا تجزیہ پیش کیا، اس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہے میری طرف سے۔ سہارنپوری صاحب نے جس طرح اس کتاب کو اسلام سے جوڑا، دین سے جوڑا اور اسے ایک دینی اور مذہبی کتاب قرار دیا، وہ بھی قابل غور اور قابل قدر ہے۔ لیکن یہ کتاب دراصل ایک اخلاقی کتاب ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی دین سب سے پہلے اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کتاب ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی ہے اور اس کا راستہ بتاتی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر شاہ اقبال اپنے جاوید خان شیروانی صاحب نے اقبال کی اس فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جس کے تحت ان کی ساری شاعری کو اگر مختصر ترین ایک لفظ بیان کیا جائے تو اقبال کی ساری شاعری خیر و شر کی کشمکش کی شاعری ہے۔ خیر و شر کی اس کشمکش میں ابلیس کیا پیغام دیتا ہے، اور اس کی ابلیس کی جو مجلس شورا ہے اس میں ان کے کیا پروگرام ہیں۔ عالمی منظرنامہ، علامہ اقبال ایک بہت وسیع النظر آدمی تھے، انہوں نے پورا عالمی منظرنامہ ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے اپنی اس نظم میں پیش کر دیا۔ اور ہمارے ڈاکٹر عابد شیروانی نے اقبال کی اس مجلس شورا کی تشریح میں ابلیس کی جفا، اب اگر ابلیس کی مجلس شورا کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو ابلیس اور اس کے پیروکار ارادہ رکھتے ہیں دنیا پر اپنے تسلط کو قائم کرنے کا۔ لیکن اگر ابلیس سے جفا کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا رد ہے اس پوری کتاب میں، اور اس رد کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام ابلیس سے جفا رکھا ہے۔ ابلیس سے جفا ہی ابلیسیت کا رد ہے۔ ابلیسیت کی تعریف مشتاق مہر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پیش کی کہ ابلیس سے زیادہ ابلیسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ابلیسیت میں کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو مادہ پرستی، سرمایہ داری، دنیاوی علوم، سائنسی ترقی کو عقل کل سمجھنا، کارل مارکس، ٹال کیپٹال، شر، کیا کچھ نہیں، یہ سب کچھ ابلیسیت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس خیر و شر کی رقابت کا جو منظرنامہ ہے وہ ڈاکٹر شیروانی کی کتاب میں ابلیس سے جفا میں پوری وضاحت سے اور پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ اقبال وہ شاعر ہے جس پر گزشتہ 100 سال سے مطالعہ جاری ہے، تحقیق جاری ہے، اور اس کے ہر کلام کے ہر جز کو ہر سوچنے والے نے، ہر تحقیق کرنے والے نے اپنے انداز سے، اپنے زاویے سے لکھا اور پیش کیا۔ اور اسی تناظر میں ہمارے عابد شیروانی علامہ اقبال کی فکر کے علمبردار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور یہ کتاب دراصل اقبال شناسی کے ضمن میں ایک اضافہ ہے، اور اقبال کی فکر و فلسفے کو سمجھنے کی اور اس کو نئی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ جیسا کہ مشتاق مہر صاحب نے کہا کہ اس کو نوجوان نسل تک پہنچنا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیسیت کیا ہے اور ابلیس کی مجلس شورا میں کیا کہا گیا ہے، اور ڈاکٹر شیروانی صاحب جو ابلیس سے جفا کے عنوان سے کتاب ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یا پیش کی ہے، وہ کس لیے ہے اور اس میں کیا تعویلات پیش کی گئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ابلیسیت کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اور ابلیسیت دراصل بالکل درست ہے یہ بات کہ ابلیسی نظام کو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ صرف اسلامی فکر اور اسلامی نظام ہی شکست دے سکتا ہے، مگر اس کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے اپنی اقبال کی ان تعلیمات کو، یہ بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ اس کی بنیاد میں اقبال جیسے قلمکار کا، مفکر کا قلم موجود ہے، اس کی فکر موجود ہے، اس کی سوچ موجود ہے، ایک ہمارے پاس بنیاد موجود ہے۔ دراصل بنیاد تو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں آلریڈی موجود ہے اسلام کے حوالے سے، لیکن اس کی تشریح کے طور پر
اقبال ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ اسلام کے فروغ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس اقبال سے توانائی حاصل کر کے عابد شیروانی جیسے قلمکار سامنے آتے ہیں جو اس اقبال کی اس فکر کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوئیں، 3 کتابیں ان کی آ چکی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا. اسپین اقبال کا خواب، اسپین مسجد قرطبہ کا حوالہ، محمد سے وفا، شکوہ جواب شکوہ کی پوری تمثیل انہوں نے تشریح پیش کی ہے. شرح اقبال اور ابلیس سے جفا یہ ان کی تیسری کتاب ہے. اس میں ایک بات کسی صاحب نے لکھی ہے اس کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اس کتاب میں ابلیس سے جفا میں حوالہ جات اور ماخذات کی کمی ہے. حوالہ جات ماخذات ڈیفینیٹلی ضروری ہیں، لیکن وہ کتاب کی ضخامت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے لگتے ہیں. اس لیے بعض اوقات لکھنے والا ان کو اس لیے نہیں حوالے دیتا کہ اس کے لیے پھر اس کو ایک مزید صفحات ایڈ کرنے پڑتے ہیں کتاب میں. علامہ اقبال نے جس طرح اپنی فکر کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ایک انتظام کیا ہے، وہ ایک قابل قدر عمل ہے. اس کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے عابد شیروانی نے اپنے قلم سے بڑھایا. یہ فکر اقبال کے علم بردار کے طور پر ایک اہم نام اس عہد میں سامنے آیا ہے. یقینی طور پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اقبال کے حوالے سے، اس کی شاعری کے حوالے سے، لیکن جس طرح ہمارے عابد شیروانی نے اس کتاب میں اقبال کی اس نظم کی ابلیس کی مجلس شورا کی تشریح اور توضیح پیش کی ہے، وہ ان کا قابل قدر کام ہے. میں مزید گفتگو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ 2 گفتگو جو مجھ سے پہلے احباب کر کے گئے انہوں نے مکمل تفصیلی بات کر دی ہے اس کتاب پر، اور میرا مزید کچھ اس میں شامل کرنا بہت اضافی ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک بات میں نے نوٹ کی تھی لیکن کہنے کے لیے کہ اسلام کا فروغ، اب دنیا کی قومیں کس طرح ہماری فکر کو یوز کرتی ہیں، یوٹیلائز کرتی ہیں. امریکی سیاست نے ایک بڑا قدم اٹھایا جب اس نے روس کے خلاف افغانستان میں قدم رکھا، اور اس نے روس کے خلاف وہاں اسلامی جہادی تنظیموں کو منظم کیا اور اسے اسلام کے جہاد کا نام دیا، اور ہم اس کے کھیل میں آ گئے اور ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے رہے. ہر طرح ہم نے ان کو دامے درہم سخنیں جانیں لٹا دی اور اپنے پاکستان کو پورے پاکستان کے وجود کو ہی داؤ پہ لگا دیا. اسی زمانے میں کلاشنکوف پاکستان میں آئی، اسی زمانے میں ہیروئن پاکستان میں آئی اور آئس پاکستان میں آ گئی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے اس کمیونزم کو ہرانے کے لیے جہادی نظریوں کو فروغ دے دیا اور اسلام کو سپورٹ کر دی میں نے. نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا ایک جہاز تباہ کر دیا، اس جہاز میں اس نظریے کو پروموٹ کرنے والے 72 فوجی مار دیے. وہ پاکستان کی کریم تھی، جنرل لیول سے کم کوئی آدمی، بریگیڈیئر لیول کا آدمی نہیں تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کی اصلاح کے طور پہ انہوں نے انہی طالبان کو جن کو وہ مجاہدین کہا کرتے تھے انہیں طالبان کا نام دے دیا. آج وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف وہ پوری طرح سے نبرد آزمائے. تو صاحب یہ سلسلہ ہے. ہم صرف اقبال کی توضیحات یقیناً کام آئیں گی، یہ توضیحات اس طرح کی تحریریں سامنے آنی چاہیے، لیکن عملی اقدام بھی بہت ضروری ہے. ہمیں سازشوں کو سمجھنا اور ان سازشوں کے رد کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یقین جانیے عابد شیروانی کی طرح کے قابل ذکر قابل قدر لوگوں کی قربانیاں اور ان کی تحریریں ضائع جانے کا بہت خدشہ ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے علم سے اس شعبے کو اور طاقتور کیا اور مزید کریں گے. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ نئی نسل کو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تعلیمی اداروں میں آپ کے سیمینار ہوں اور آپ اس سے خطاب کریں اور اپنی اس نظم کے حوالے سے گفتگو ضرور شامل کریں. بہت بہت شکریہ.